پائیدار ترقی پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ ہدف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ریاض میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، سعودی ویژن 2030 پاکستان کی کلیدی پالیسی مقاصد میں ہم آہنگ ہے۔ دونوں رہنماؤں کا مضبوط پاکستان سعودی اقتصادی شراکت داری کا اعادہ، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے دائرہ کار میں جاری، دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد کے عشائیے میں بھی شرکت۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن، عوام کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ خوشحالی کی مشترکہ منزل کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا سعودی عرب اور دوست ملکوں کے تعاون سے معاشی استحکام ممکن ہوا۔ نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشترکہ مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت IT کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم بولے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے غزہ میں قتل و غارت روکنا ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نئی قانون سازی کی تیاریاں، حکومت کا سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھ کر 23 کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت 23 ججز پر مشتمل ہوگی۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق ججز کی تعداد بڑھانے کا بل قومی اسمبلی میں جمعے کے روز پیش کیا جائے گا۔ یہ بل حکومت کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نجی کارروائی کے دن یہ بل پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جمعے تک توسیع۔ ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق اجلاس کل ختم ہو جانا تھا۔ تمام ارکان کو ایوان میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم پر مشاورت۔ ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی ہے اور 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل جائے گا، لیکن یہی قوانین جو کہ آپ اس وقت پاس کرا رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے میں ہوں گے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اب بانی PTI نے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی، 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب آنے والے وقت میں حکومت کے گلے پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز کا اظہار خیال، کہا کہ بانی PTI چاہیں تو نواز شریف کی طرح باہر آ سکتے ہیں، لیکن ہم قانونی اور سیاسی جنگ لڑتے رہیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے PTI میں فارورڈ بلاک اور ڈھیل کی تردید کر دی۔ چیئرمین PTI کا کہنا ہے کہ پارٹی میں فارورڈ بلاک نہیں، صرف اختلاف رائے ہے۔ حامد خان بولے، 26ویں ترمیم آئین اور عدلیہ پر حملہ ہے، آئینی ترمیم کے خلاف مہم چلائیں گے۔ علی محمد خان کا کہنا ہے، زور زبردستی سے ترمیم کرنا آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی معافی تلافی ہے، گنڈاپور کا غائب ہو کر نمودار ہونا نورا کشتی ہے۔ یہ سب کچھ بانی PTI کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں، پہلے بھڑکے مارنا، دھمکیاں دینا، پھر غائب ہو جانا گنڈاپور کی چالیں ہیں۔ پنجاب چھوڑ کر پشاور جانا، بیگم صاحبہ جانا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ یہ سب مل کر اپنے کارکنوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، بشرا بی بی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں، انہیں چاہیے وہ چھپ کر نہیں کھل کر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کو رہا کیا گیا۔ عوام کا ٹیکس جلسے جلوسوں کے لیے نہیں ہوتا۔ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہ دیتے تو حکومت 11 ووٹ خرید لیتی۔ آئینی ترمیم میں 56 شقیں تھیں جن کو ہم 22 پر لے آئے۔ 5 شقیں جمعیت علماء اسلام کی شامل ہو کر 27 ہو گئیں۔ سربراہ ججوائی مولانا فضل الرحمان کی DI خان میں میڈیا سے گفتگو، کہا جن کی حکومت بنائی گئی وہ 26ویں آئینی ترمیم لانے میں مکمل ناکام رہے۔ PTI نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا۔ بانی چیئرمین سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو قید و بند کے خلاف ہوں، نئے انتخابات سے ہی ملک بچ سکتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ان کی بہنوں کی ملاقات، زیر سماعت مقدمات، سیاسی معاملات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کرنے والوں میں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان اور قاسم نیاسی شامل تھے۔ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI سے جیل سہولیات واپس لینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔
जेल हुकाम समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। फ्रीकैन को मुतलका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब, FIA, वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 3 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समात। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश न किया गया। समात 4 नवंबर तक मुलतवी। तोशा खाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समात 2 नवंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सामते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और रूस का बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। मुख्तलिफ सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया। रूसी कर्नल जनरल फोमेन की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कामयाबियों की तारीफ। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी की मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी नायब वज़ीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। सरबरा पाक फ़िज़ाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 रोज़ बाकी। सदारती उम्मीदवारों ने इंतखाबी रात के प्लान बना लिए। कमला हैरिस वाशिंगटन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंतखाबी नताइज पर नज़र रखेंगी। ट्रंप फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह में इंतखाबी रात गुजारेंगे। उधर ट्रंप का फ्लोरिडा में अपने रिहाइश से कारकुनों से खिताब। कहा, कमला हैरिस ने मुल्क की सरहदों को मिटा दिया। मुतवस्सित तबके को माशी बोझ डालकर उनको ख़त्म कर दिया गया। कमला हैरिस की वजह से अमरीका में कत्लो गारत बढ़ गई। अमरीकी सदारती इलेक्शन में मर्द और ख़वातीन वोटर्स में ज़बरदस्त तकसीम। वोटर्स ने जिनसी एतबार से अपने अपने उम्मीदवार चुन लिए। खबर एजेंसी के मुताबिक मर्द वोटर्स की अक्सरियत ट्रंप की हामी है। दूसरी तरफ ख़वातीन की अक्सरियत कमला हैरिस को सदर देखना चाहती है। 56% मर्दों ने ट्रंप, 55% ख़वातीन ने कमला हैरिस को अमरीकी सदर के लिए मौजू उम्मीदवार करार दिया। माहिरीन के मुताबिक सियासी सिनफी फ़र्क समाजी तब्दीलियों को जाहिर कर रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात की अर्ली वोटिंग में बदइंतज़ामी और मुबैना धांधली का शोर। रियासत मिनेसोटा में खातून अपनी मुर्दा माँ का वोट डालते पकड़ी गई। मुलजिमा ने अदालत में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। फ्लोरिडा में बैलेट बॉक्स सड़क से मिल गया। एक शहरी से मिलने वाला बैलेट बॉक्स करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। हुकाम के मुताबिक हमला बैलेट बॉक्सों के ट्रक के पिछले हिस्से के लॉक करना भूल गया था, जिससे एक बॉक्स सड़क पर आ गया। अमेरिका भारतीय एजेंट पर फर्द जुर्म आयद कर चुका, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का सिख रहनुमा पर कातलाना हमले में मुलविस भारतीय एजेंट की अमरीका हवालगी से मुतालिक सवाल का जवाब। मजीद कहा, यह कानूनी मामला है, महकमा इंसाफ बेहतर बता सकेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप की फतह। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारती उम्मीदवार रऊफ अता ने अपने हरीफ मुनीर अहमद काकड़ को पिछाड़ दिया। इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी जनरल बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन भून ने कहा कि हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पार्लियामान को आइन बनाने का हक है। इदारों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की इंतखाब जीतने पर आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 रिकॉर्ड। आज दिन भर लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, नारोवाल और गिरदोनवा में स्मोक रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म। तमाम महकमों को माहौलियाती क़वानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद की हिदायत जारी। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। शिमाली इलाका जात से सर्दी पाकिस्तान धर आई।
دیامر بابوسر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری، وقفے سے آسمان سے برف کے گارے برسنے کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بابوسر ٹاپ پر 1 فٹ سے زیادہ تک برف پڑ چکی ہے۔ زیریں علاقوں میں بھی برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ، مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات نے بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں مطلع ابرآلود رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ ہری پور اور گردنواہ میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، اچانک شروع ہونے والی بارش سے پانی سڑکوں پر آ گیا۔ موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری سے علاقے میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ اسرائیل غزہ میں دہشت گردی کی تمام حدیں پار کر گیا۔ بیت لاہیہ میں پناہ گزینوں کی 5 منزلہ عمارت پر وحشیانہ بمباری، 109 بے گھر فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی درندگی سے 24 گھنٹوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 115 سے زائد ہو گئی۔ شمالی غزہ میں 25 روز میں شہادتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کی شمالی غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف بھرپور مزاحمت، 4 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتی۔ اسرائیل کے شمالی لبنان پر فضائی حملے، 60 افراد شہید ہو گئے۔ سیون شہر میں عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 5 افراد شہید ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 2710 افراد شہید اور 12000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ دوسری طرف حوثی باغیوں نے اسرائیل پر ڈرونز لانچ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ حزب اللہ نے اپنے نئے رہنما کا انتخاب کر لیا۔ حزب اللہ رہنما نے قاسم حسن نصراللہ کی جگہ گروپ کے سیکرٹری جنرل کے طور پر اپنے کام سر انجام دیں گے۔